السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی جانب سے 24 نومبر کو ایک اور کال دے دی گئی ہے۔ احتجاج اور دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فائنل کال ثابت ہوگی یا محض مس کال ثابت ہوگی، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، کیسز لگا دیے گئے ہیں، اگلے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ خاصا اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج عمران خان سے راولپنڈی میں اڈیالہ جیل میں ان کی بہن نے ملاقات کی، اور پھر ملاقات کر کے باہر میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے 24 نومبر کو فائنل کال کی بات بتائی۔ 4 بنیادی مطالبات سامنے آئے ہیں۔ ایک 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، دوسرا جمہوریت اور آئین کی بحالی، تیسرا بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور چوتھا ہے مینڈیٹ کی واپسی۔ ان چاروں مطالبات کو پہلے انالائز کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور سپریم کورٹ اس 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے دے، جو کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں آج تک کبھی کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک اور امینڈمنٹ کر دے اور اس امینڈمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے۔ تیسرا کوئی رستہ، اگر پروٹیسٹ یا دھرنوں مظاہروں کے ذریعے سے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ترمیم کو ختم کروا سکتا ہے، تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مطالبہ کہ جمہوریت اور آئین کی بحالی، یہ معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تیسرا معاملہ بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، تو قیدیوں کی رہائی کا معاملہ جو ہے یہ عدالتوں نے طے کرنا ہے، اور کورٹس میں کیسز ہیں، وہاں پہ ان ایشوز کو ڈیسائیڈ کیا جانا ہے۔ اور مینڈیٹ کی واپسی، یعنی جو 8 فروری 2024 کے عام انتخابات ہوئے، جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیس ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس کا بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہاں پہ کیسز سپیڈی چلیں اور پھر اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں، اور سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے ایک ایک حلقے کے جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جس کے اوپر ود ان دی جوڈیشری بھی اس وقت بھی ریئیکشن سامنے آیا، جب مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر مین اللہ نے یہ آبزرویشن دے دی تھی کہ عام انتخابات سے متعلق ایک آئینی درخواست پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کو اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے۔ تو اس وقت بھی یہ تنقید کی جاتی رہی کہ سپریم کورٹ براہ راست آرٹیکل 184(3) کے تحت پورے الیکشن کو نہیں کھول سکتی، اور نہ ہی اس کو کھولنا چاہیے۔ اگر یہ کیا گیا تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم ہوگی کہ پھر وہ سلسلہ کبھی بھی نہ رکے گا، اور ہر ہارنے والی جماعت جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک درخواست سپریم کورٹ میں لائے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارے اس الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، اور پھر پورے الیکشن کو کھولا جائے، اور پھر یوں یہ سلسلہ ہر دور میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب آتے ہیں 24 نومبر کو عمران خان کی کال پہ، جہاں پہ ایک طرف حکومتی وزراء گزشتہ کچھ دنوں سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اگر پروٹیسٹ یا دھرنوں کی سیاست کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور کریک ڈاؤن کریں گے، یعنی ان ملزمان، ان افراد کو، کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو دھرنوں اور مظاہروں کے حوالے سے ایک بڑی مشہور سیاسی جماعت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ نظر آتی تھی،
9 مئی کے واقعات کے بعد ہمیں اس پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس میں خاصی کمی دیکھنے کو نظر آئی۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری وجوہات اس کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا اور اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، لیکن ایک وجہ اور بھی بڑی اہم ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں محمد نواز شریف گرفتاری دینے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو ان کے بھائی شہباز شریف صاحب جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ لاہور کی گلیوں میں کارکنوں کو لے کے گھومتے رہے، اور اس وقت بھی اس اقدام کے اوپر مسلم لیگ نون پہ خاصی تنقید ہوئی تھی۔ یہی کچھ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کارکنوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جو اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی، اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ محض کچھ وقت کے لیے اسلام آباد پہنچے اور پھر اس کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ بہت ساری کہانیاں پھر گردش کرتی رہی، لیکن پھر بعد میں اس معاملے پہ کارکنوں کی جانب سے اس پہ کوئی رد عمل بھی دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسے واقعات ہیں جس میں یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اب جو باہر کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی جو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر نہیں چل رہی۔ اور ویسے بھی یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں دھرنوں یا مظاہروں کی سیاست ہوتی ہے تو اس سے الٹیمیٹلی ملک کو معاشی طور کے اوپر نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب پھر اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی، دھرنوں یا مظاہروں کی سیاست کا آغاز کیا گیا، تو اس کے ری ایکشن میں جہاں پہ جیسے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے گا، طاقت سے روکا جائے گا، وہیں پہ پھر بعد میں جیسا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ موب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو ایسی صورتحال میں پھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قائدین ہیں ان کے اوپر آئے گی۔ دوسرا اہم معاملہ جو آئندہ عدالتی ہفتے کا ہے، جو آئینی بینچز میں کیسز اس وقت سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، 14 اور 15 یعنی کل اور پرسوں کے لیے 34 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو انفریکچوس ہو چکے ہیں، یعنی غیر مؤثر ہیں۔ کچھ کیسز کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بلوچستان ہائی کورٹ میں براہ راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے فیصلے کے خلاف ریویو کیس۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں یہ پٹیشن ریاض حنیف راہی لے کے آئے تھے، وہی ریاض حنیف راہی جنہوں نے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ایک درخواست لائے تھے۔ تو اس وقت ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو آپ چیلنج کرنے کی جو درخواست ہے اس کو رد کیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے ریویو فائل کیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی مدت مکمل کر کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ یہ درخواست واضح لگ رہا ہے کہ غیر مؤثر ہے۔ اسی طریقے سے سابق صدر عارف علوی کی درخواست کہ ان کے خلاف درخواست کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، عارف علوی ایز اے صدر مملکت اپنا 5 سالہ ٹینیور مکمل کر کے جا چکے ہیں، تو وہ درخواست بھی غیر مؤثر ہے۔ اسی طرح سے پی ڈی ایم کے دور میں جو کی گئی لیجسلیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جو قوانین ہوئے تھے، حکومت جا چکی ہے، وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ کیس اب ٹیک اپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری درخواستیں بہرحال ہیں، لیکن آئندہ عدالتی ہفتہ خاصا اہمیت کا حامل آئینی بینچز کے حوالے سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں جسٹس عائشہ ملک بھی ہوں گی، 7 آئینی بینچز کے لیے ججز نامزد جو ہیں وہ 7 کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد آئندہ عدالتی ہفتے میں کچھ اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں جو کہ
خاص اہمیت کی حامل ہوں گے، جیسے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے، آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک کیس پینڈنگ ہے، اسی طرح سے کچھ قوانین بھی جو پارلیمنٹ نے منظور کیے ان کے خلاف درخواستیں آئیں، ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ جیسے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک قانون پارلیمنٹ نے بنایا، اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کر رکھا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آئندہ عدالتی ہفتے میں آئینی بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ تو آئندہ کا عدالتی ہفتہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اہم کیسز ہیں، وہیں پہ سڑکوں کے اوپر ہمیں دھرنوں مظاہروں کی سیاست کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے اعلانات ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حتمی کال ہے، شاید اب کی بار بھی یہ حتمی کال مس کال ثابت ہو۔ عرفان صدیقی نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کوئی 10-11 پہلے والی حتمی کالوں کی مثالیں بھی دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ آئندہ کی جو حتمی کال ہے یہ بھی گزشتہ کالوں کی طرح ایک مس کال ثابت ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔